بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے نیا شروع ہو گیا، آسان ہے۔ آگے سارا سرگوشی کے بعد یہ رکوع ٹوٹلی سرگوشی کے بعد، اور بیچ میں ایک دو ٹاپک اور بھی ہیں بڑے خاص ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لم نہیں ترا تو نے دیکھا، الا کی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف۔ یہ پیچھے بھی چیز وہی ہے جو رکوع شروع ہے۔ نہو نہیں کی گئی، روکا گیا، منع کیا۔ نہا سے آپ پڑھتے ہیں امر بالمعروف و نہی، نہی اور نہو ایک ہی بات ہے نا، قریب قریب یہ جمع کسی ہے۔ نہو منع کیا گیا، ان سے، ان نجوا سرگوشی سے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تو سرگوشی سے منع کیا گیا؟ نہ کیا گیا۔ وہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی کر وہ کرتے اس لیے تھے کہ مسلمان غمگین ہو گئے، ایسی کو پلاننگ کر رہے ہیں تو مسلمان بھی غمگین ہوتے تھے کہ گپ مارنے میں پھر نقصان دہ سوچ ان سے اللہ نے ثم پھر یہودیون وہ سارے لوٹتے ہیں۔ یہ لفظ آج آپ کو پیچھے پڑھا ہے، وہ لوٹنا چاہتے ہیں لما کانوا تاخرین ملاقبہ۔ یہودون وہ لوٹنا چاہتے ہیں لما اس سے جو نہو منع کیا گیا، ان سے وہ اس سے وہ اسی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ وَيَتَنَاجْوَا اور یتناجون سرگوشی کرتے ہیں بے ساتھ اسم گناہ پر، وا اور العدوان زیادتی، گناہ پر عدوان زیادتی کو کہتے ہیں، وا اور معصیت نافرمانی، رسول کی نافرمانی پر۔ تین باتوں پر وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک بالاسم گناہ پر، والعدوان زیادتی پر، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی پر۔ ان باتوں پر وہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وا اور اذا جب جاؤ وہ سارے آتے منافق کا آپ کے پاس، حیو سلام کرتے، ہدیہ دیتے۔ اب تحیہ کہتے ہیں، تحیہ سے لفظ تحیات للہ ہے ساری یہ باتیں۔ تو یہاں خیو کا معنی سلام کرنا، حیو سلام کرتے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے ساتھ ما جو لم نہ یخیّکا آپ کو سلام کیا، بھی ساتھ اس کے اللہ اللہ۔ منافق آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرتے تھے، لیکن جیسے اللہ نے کیا اس طرح نہیں کرتے تھے۔ وہ السلام علیکم کے بجائے کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم تمہارے اوپر موت ہے، یعنی اس طرح سلام کرتے تھے۔ اور پھر آگے دل میں سوچتے کیا تھے، اگر یہ نبی سچا ہے، ہم اس کو بدوائیاں دے رہے ہیں تو اللہ ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ اس اینگل پہ وہ سوچتے تھے۔ اللہ نے وہی بات فرمائی ہے عز و جل۔ پھر پڑھیں وا اور اذا جب جاؤ وہ سارے آئے منافق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حیو انہوں نے سلام کیا، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے ساتھ ما جو لم نہ یخیّکا آپ کو سلام کیا گیا، بے ساتھ ہی اس طریقے کے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جبریل جب آتے تھے تو سلام کرتے تھے تو جبریل کو کہتے تھے السلام علیکم یا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کے بجائے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ اے رسول آپ پر جو الفاظ کہتے تھے، موت آئے وہ یہ الفاظ کہتے تھے۔ اب آگے کیا کہتے تھے؟ واہ اور یقولون وہ سارے کہتے تھے فی میں انفسہم اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں یہ بات کہتے تھے، لولا کیوں نہیں یعذب عذاب دیتا نا ہمیں اللہ بے
ساتھ ما جو نقول ہم قول کرتے ہیں، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، اس پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اگر یہ رسول سچے ہیں، ہم جو ہے بدوائیاں دے رہے ہیں، ان کو ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ سیدنا عائشہ صدیقہ سنتی تھی تو بڑے غصے میں، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے جواب دینے کے رسول پاک فرماتے تھے ٹھہرو صبر کرو، ابھی منافقوں کو اپنی مسجد سے یا مجلس سے نکالنے کا حکم نہیں آیا، وقت آئے گا میرے نام لے کر نکال دے گا۔ لیکن پیغمبر بڑا صابری ہوتا ہے، پیغمبر اللہ کی وحی کا اتنا انتظار کرتا ہے کہ جب تک آرڈر نہ آئے تو دشمن جو مرضی اندر کرتا رہے، پیغمبر اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر حکم نہیں کرتے، اتنا صابری ہوتا ہے۔ بندے جذباتی ہو جاتے، صحابہ کرام جذباتی ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول کے اندر وہ صبر اور وہ کمال یا اتنا جو اللہ کے ساتھ لنک ہے، اس لنک کی اتنی مضبوطی پیغمبر کی ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو نہیں دیکھتا، بندے کو ریئیکشن کو نہیں دیکھتا۔ جس طرح ہماری عدالتیں کہتی ہیں نا کہ ہم غیر کے شور کو نہیں دیکھتے، ہم فیصلے آزادی سے کرتے ہیں، ویسے عدالتیں ہماری کہتی ہیں، ویسے ہوتا نہیں ایسے، پاکستان کی عدالتوں میں ایسے نہیں ہے، ویسے عدالتوں میں ہونا ہی ایسی چیز ہے، انہیں جو انصاف لگے وہی دے، انہیں بیر کا شور ہنگامہ یہ وہ، انہیں اس پر غور ہی نہیں کرنا چاہیے، جو ان کی جیوری ہے جسٹیفائی کیا انہوں نے اس کو وہ کلیئر کر لیا، بیر کا نہ دے گا۔ لیکن چلیں وہ کہ یہ کہتے ہیں لولا یعذبنا اللہ بما نقول حسبهم، ان کے لیے کافی ہے جہنم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جہنم کافی ہے، آپ انتظار کریں۔ یصلونا، وہ ملا دیے جائیں گے، ان کو جوڑ دیا جائے گا، مثال ہونا، یہ وصل سے ہے، یا آپ مد متصل کہتے ہیں، سل جڑا ہوا، یصلونا ملا دیا جائے گا، ہاں اس جہنم کے ساتھ، بس بیسا برا ہے، مسیر لوٹنے کی جگہ۔ پھر سنیں کیا لم نہیں ترا، آپ نے دیکھا، الہ کی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، نہو منع کیا گیا، روکا گیا، ان سے نجوا سرگوشی سے، ثم پھر یعودون وہ سارے لوٹتے ہیں، لما اس کی طرف جس سے نہو منع کیا گیا، ان سے اس سے، اور یتناجون وہ سرگوشی کرتے ہیں، بے ساتھ اس میں گناہ، الف سین میم اسم نام، الف صاد میم اسم گناہ، اسم گناہ، اور عدوان زیادتی، اور معصیت نافرمانی، معصیت کہتے ہیں اردو میں، معصیت کا لفظ بولا جاتا ہے، معصیت نافرمانی، رسول اور اذا جب جاؤ وہ سارے آتے ہیں، کا آپ کے پاس، حیو سلام کرتے ہیں، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے ساتھ، جس طریقے کے، لم نہیں، یحیی سلام کیا، کا آپ کو، بہی اس طریقے کے ساتھ، اللہ نے، بھائی یقولون اور وہ ساتھ کہتے ہیں، فی میں انفسہم اپنے نفسوں اپنے دلوں میں وہ کہتے ہیں کیا، لولا کیوں نہیں، یعذبنا ہمیں عذاب دیتا، اللہ بے ساتھ ما جو نقولو ہم کہتے ہیں، حسبہم ان کے لیے کافی ہے، جہنم یصلونا وہ ملا دیے جائیں گے، اس جہنم میں، بس بیسا ہے، برا ہے، المسیر لوٹنے کی جگہ، پڑچ ہے، الذین سارے لوگوں، آمنوا جو ایمان لائے، اذا جب، تناجی تم سرگوشی کرو، تم بس ساری پھر پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا
جب تناجی سرگوشی کرو تم فا بس لا نہ تتناجو سرگوشی نہ کرو بالاسم گناہ پر. اب منافق کو کیوں لوٹ ہے؟ منافق 3 پر کرتا ہے، اللہ نے ہمیں بھی 3 سے منع کیا. گناہ پر سرگوشی نہیں کرنی، بالاسم گناہ پر، واہ اور عدوان زیادتی پر، واہ اور معصیت نافرمانی رسول کی. وہ 3 چیزوں سے جو ہے ادھر منع کیا گیا ادھر ہمیں کہا گیا کہ ان سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، لا تتناجو، واہ اور تناجو سرگوشی کرو بر نیکی پر. بر میں بر تقوی بر نیکی، واہ اور تقوی پر. مسلمان کو سرگوشی نیکی اور تقوی پر کرنی چاہیے، 3 چیزوں پر نہیں کرنی. اسم پر، معصیت رسول پر اور عدوان پر، زیادتی پر. ان 3 چیزوں پر سرگوشی نہیں کرنی، اللہ نے منع فرمایا. کرنی کس پر ہے؟ تقوی، نیکی کی باتیں، خیر کی باتوں پر سرگوشی کو. واہ اور اتقوا، ڈرو اللہ سے، الذی جس کی طرف، جس اللہ الیہ اس کی طرف تحشرون تمہارا حشر ہونا ہے، تمہیں جمع کیا جائے گا پیسے ویسے. تحشرون تم ساروں کا حشر ہونا ہے، تمہیں سب کو جمع کیا جائے گا. اس سے کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. پھر پڑھو یا ایھا اے الذین سارے لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تناجی سرگوشی کرو تم سارے، فا بس لا نہ تتناجو سرگوشی نہ کرو بالاسم گناہ پر، والعدوان زیادتی پر، ومعصیت رسول کی نافرمانی پر. وتناجو سرگوشی کرو بالبر بر پر، والتقوی تقوی پر، بر میں نہیں نیکی. واتقوا ڈرو اللہ سے، الذی وہ اللہ الیہ جس کی طرف تحشرون تمہارا حشر ہونا ہے یا تمہارا حشر کیا جائے. انما بے شک النجوى سرگوشی کافروں کی من الشیطان شیطان کی طرف سے، لنزلی تاکہ یحزن وہ حزن میں ڈالے، غم میں ڈالے، الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، اور لیسا نہیں ہے بذاری ضرر تکلیف، ان کے لیے شیئا کچھ، اللہ سوائے باذن اللہ کے اذن سے، واہ اور علی پر اللہ پر فلیتوکل توکل کرنا چاہیے المؤمنون سارے ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. بھول گئے سب کو سبق مل گیا؟ جی مل گیا. جی الحمد للہ. ان میں کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہونا، فارغ ہونا، بلا مشروط ہونا. ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی. ما یکون من نجوى ثلاثة، یہ من نجوى میں کیا ہے؟ ادغام. کیا ادغام ہو رہا ہے؟ جزم اور شد کا مقابلہ آ گیا. جزم والا نون مشدد نون میں جا رہا ہے، وہاں آرڈی شد ہونا بھی ہوگا. من نجوى جی پڑھ دو تو إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. جی ولا خمسة إلا کے بعد خمسة پہ انہوں نے غنہ کیوں نہیں کیا؟ تنوین آئی ہے. غنہ کا دشمن کون ہے؟ نون. یہ آسانی سے بچوں کو یاد ہو جائے، اس لہجے میں بات کریں یا اس لہجے میں سمجھائیں. نون ساکن اور تنوین کے غننے کا دشمن کون ہے؟ 8 حرف. کیڑے کیڑے؟ 6 حروف الگی، ایک لام رہا، یہ اس کے دشمن. اس کی غننے کی پوزیشن کو کہا جاتا ہے. خمسۃ تنوین ہے، غنہ آنا چاہیے.
آگے شرط دیکھنی ہے کیا ہلکی تو نہیں ہلکی ہے حمزہ ہلکی میں سے تو ہلکی ہے تو گناہ نہیں ہوگا خمسۃ الا جی ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. لا پہ مد کیوں ہے لام زبر لا اکثر پہ مد کیوں ہے مد کون سی مد ہے مد مد کون سی ہے چھوٹی چھوٹی کو کیا کہتے ہیں منفصل کیوں آئی وجہ کیا الف مدہ کے بعد حمزہ وہ بات ٹھیک ہے لیکن پہلے ایک بات بتانی ہے الف مدہ حروف مدہ میں سے کوئی ایک تو آئے گا الف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں چھوٹی مد آئے گی جی ولا اکثر جی إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما میم مشدد پہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ فارغ جی ثم جی چلیں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. عملو پہ گئے لو پہ کیا ہے واو مدہ سمپل واو لو واو مدہ ہے کیوں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں عملو جی إن الله بكل شيء عليم. شیئن پہ گناہ کیوں نہیں ہوا تنوین آئی ہے ہلکی ہے کون سا ہلکی ہے عین ہاں نون ساکن والے گھننے اور تنوین کے گھننے کے 8 دشمن ہیں کون کون سے 6 ہلکی اور 2 لام اور را یہ آئیں گے تو گناہ اڑ جائے اس کی پوزیشن کو ثابت کریں جی آگے چلیں ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوا. جی جاؤ پہ کون سی بات آئی بڑی 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 کو کیا کہتے ہیں متصل کیوں آتی ہے الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں الف مدہ کے بعد حمزہ یہ مدہ کتنے حروف ہوتے ہیں 3 کون کون سے الف مدہ واو مدہ یا ان تینوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہو گیا جی چلو حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم. جی یقولون فی میں مان کیوں آئی ہے الف مدہ یا مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے انفس پہ کیا کون سا قانون لگا ہے اخفا کیا مطلب نون ساکن آ گیا آگے ہلکی نہیں ہے وہ نہ ہوگا جی کیا زیر اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں یہ گرامر کا قانون کہہ رہے ہیں انفس کو زیر کس نے دی ہے پی کیا ہے جارہ ہے جارہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کے آخر میں زیر دیتے ہیں یہ جب جارہ اور اسم جڑتے ہیں تو کیا بنتے ہیں مرکب جاری کون سا مرکب بنتے ہیں مرکب جاری کہتے ہیں فی انفسہم جی چلو لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. مصیر پہ کون سی بات ہے مد عارضی سکون کیا ہے آپ نے اور پیچھے حروف مدہ ہے اس لیے تھوڑا زیادہ لمبا کر کے پڑھیں اور یہ نماز میں زیادہ کدھر آتی ہے سورۃ فاتحہ میں سورۃ فاتحہ میں ساری مد عارض ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ ساری مد عارض ہے آپ عارضی سکون کر رہے ہیں پیچھے حروف مدہ آ رہا ہے کوئی نہ کوئی مدہ آ رہا ہے وہ مدہ آ سکتا ہے مدہ آ سکتا ہے یا مدہ ٹھیک ہوگا بہت سمجھا جی تجوید کا کام اب شروع ہو گیا آپ کی قرأت اب قوانین جتنے بھی آئیں گے ہم پوچھیں گے آپ سے اب آپ پریکٹس کریں ہر بندہ کوشش کرے میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کے بارے میں 5 لحاظ سے جاننا ضروری ہے پہلا اصل کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں مصدر مشتق جامع معرفہ نکرہ کے اعتبار سے 2 قسمیں کون سی تعداد کے اعتبار سے فعل تثنیہ جمع
جنس کے اعتبار سے مذکر ہوتا ہے، اور مورب اور مبنی کے اعتبار سے مبنی اور مورب. ٹھیک ہو؟ اس سے ایک اگلا بینر ہم نے بنایا ہے. عربی میں نکرہ اسم نکرہ ہوتا ہے، اس کو معرفہ بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. الف لام پہلے لگا، بات سمجھائی ہو رہی ہے؟ جس اسم سے پہلے الف لام ہوگا وہ اسم معرفہ بنتا ہے. اور یاد رکھیں الف لام فعل کے پہلے آ ہی نہیں سکتا. کسی جگہ قرآن میں الف لام آیا ہوا ہے وہ اسم پر آئے گا. الف لام اسم پر آئے گا، وہ فعل پہ آ ہی نہیں سکتا، وہ حرف پہ بھی نہیں آ سکتا، وہ دھیان ہی اسم پر ہے. آپ قرآن میں دیکھیں کہ الف لام آیا ہوا ہے، آپ ڈائریکٹلی کیا دیں یہ اسم، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اسم معرفہ ہے. نکرہ پہ تو نہیں آ سکتا، نکرہ پہ الف لام نہیں ہو سکتا. نکرہ کے آخر میں دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں آتی ہیں. اب معرفہ نکرہ ہمیں پڑھا نا پیچھے، اور معرفہ نکرہ کی بڑی اہمیت ہے. عربی میں معرفہ نکرہ کی بڑی اہمیت ہے. عربی میں معرفہ نکرہ کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے معرفہ نکرہ کا علم حاصل کرو. معرفہ سے پہلے الف لام آئے گا، یا وہ معرفہ نیم بائی برتھ معرفہ ہوگا. جیسے امجد میرا نام ہے تو امجد بائی برتھ معرفہ ہے، یہ کسی لفظ کے لگنے سے معرفہ نہیں بنا. علی معرفہ ہے، لاہور معرفہ ہے، اسلام آباد معرفہ ہے، پراپر نیم ہے، کامن نام نہیں ہے. اب شہر، مسجد، یہ مسجد کامن نام ہے، لیکن آپ کہیں قاضیہ والی مسجد، یہ پراپر نام ہے. آپ کہیں مسجد، یہ کامن نام ہے. آپ کہیں کھجور والی مسجد، تو یہ پراپر نام ہے، کیونکہ مخصوص کر دیا نا آپ. یہ پراپر نام معرفہ اور نکرہ کا بڑا ہوتا ہے. اب معرفہ میں الف لام آتا ہے. اب دیکھو راجل آخر میں دو پیش ہیں، یہ نکرہ ہے. الراجل الف لام لا گیا، یہ معرفہ ہوگا. یہ راجلا بھی ہو سکتے ہیں، راجلے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے غرض نہیں. کرسی کوئی کرسی، الکرسی ہو خاص کرسی، وہ خاص کرسی کی بات ہو. یہ الف لام لگتا ہے. اب جو جس لیے یہ سبق بنایا گیا، ایک تو سبق یہ بینر ہم نے بنایا ہے. اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو معرفہ اور نکرہ کا ایک کنسیپٹ یہ ملے کہ جس سے پہلے الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے. الف لام اڑ جائے اور آخر میں تنوین آ جائے وہ نکرہ ہوتا ہے اور اسم ہی ہوتا ہے. یاد رکھو فعل ہو گیا آخر میں پیش نہیں آ سکتی، دو پیشیں نہیں آ سکتی. تنوین فعل ہو گیا آخر میں نہیں آ سکتی، ڈن پکی بات. آج میں نے دو نشانیاں بتائی ہیں آپ کو اسم کی. الف لام اسم ہی سے پہلے آ سکتا ہے، تنوین اسم ہی کے آخر میں آ سکتی ہے، نہ فعل کے آخر میں آ سکتی ہے نہ حرف کے آخر میں آ سکتی ہے. دو چیزیں کلیئر ہو گئی. اسم کی دو نشانیاں میں نے بتائی، کون سی؟ جس سے پہلے الف لام آ جائے اور جس کے آخر میں تنوین آ جائے. آپ اگر جب تک قرآن پڑھتے ہیں آپ کو سینکڑوں ملے گی. یہ الف لام آ گیا، اس کا مطلب سماوات اسم ہے. الف لام آ گیا، اس کا مطلب ارض اسم ہے. العزیز الف لام آ گیا، اس کا مطلب عزیز اسم ہے. الف لام آ گیا، اس کا مطلب خطیب اسم ہے. آگے چلتے جائیں، ادھر آ جائیں. مقتن تنوین آ گئی، مطلب یہ اسم ہے. یہ تنوین اس میں پر آ سکتی ہے. آگے چلتے جائیں. صفن تنوین آ گئی، اسم ہے. جہاں بھی دیکھیں الف لام آیا وہ آپ چپ کر کے کہہ دیں یہ اسم ہے. جس کے آخر میں تنوین آ گئی آپ کہہ دیں یہ اسم ہے. میں نے نشانی پڑھی ہے، یہ اسم کی نشانی ہے. آگے سمجھ. اب یہ بینر ایک اور سبق کیوں ہے، یاد رکھو الف لام کو لکھنے میں بڑا ہوتا ہے. عربی میں الف لام کے لکھنے میں پریشانی آتی ہے. بعض جگہوں پر الف لام لکھنے میں آتا ہے اور آواز بھی دیتا ہے. بعض جگہوں میں الف لام لکھنے میں آتا ہے لیکن آواز نہیں دیتا. اب دیکھیں، اب دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے القمر، کمر سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، لکھنے میں بھی آیا ہے اور آواز بھی الف لام نے دی ہے. یعنی یہ القمر، اس میں الف لام لکھنے میں بھی آیا ہے، علی سمجھو الف لام لکھنے میں بھی آیا ہے اور آواز بھی دے رہا ہے. لیکن الشمس کو پڑھ لو،
الشمس الشمس یہ الف لام اب الف لام لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں لام نہیں آیا. الشمس. اکثر رائٹر یہ کمپیوٹر کے لکھنے والے السلام علیکم غلط لکھ رہے ہیں. الف سین لام اللہ سلام وہ لام لکھنے میں نہیں لاتے حالانکہ یہ الف لام ہے. السلام علیکم یہ سین شمسی حروف میں سے ہے. یہ الف لام لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں لام نہیں آئے گا. اب یہ ٹوٹل آپ نے حروف کتنے پڑھے تھے 29 ہم سے کو نکال دیں 28. اس میں سے 14 القمر کے ساتھ آتے ہیں 14 الشمس کے ساتھ آتے ہیں. بڑی آسان تقسیم ہے. 14 حروف القمر کے انداز میں لکھے جاتے ہیں اور 14 حروف الشمس کے انداز میں لکھے جاتے ہیں. اب یہ 28 کو ہم تقسیم کیسے کریں؟ کام کرنے والوں نے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والوں نے کیا کیا خاص کام کیا. کراچی سے ایک رائٹر ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی پر مجھے موقع ملا اس پڑھنے کا. اس بندے نے یہ جملہ بنایا خوف حق ایک عجب غم ہے. یہ خے سے پہلے الف لام آئے گا تو الف لام لکھا بھی جائے گا پڑھا بھی جائے گا. واو سے پہلے آئے گا لکھا بھی جائے گا پڑھا بھی جائے گا. فا سے پہلے آئے گا لکھا بھی جائے گا پڑھا بھی جائے گا. اتنی پیاری بات اس نے سکیڑ کے ایک جملے میں ہوئے گا. خوف حق ایک عجب غم ہے. جملہ بھی بامقصد بنایا کہ بندے کے ذہن میں کوئی پازیٹیوٹی جائے گی. ایک ویسی بیکار جملہ بھی نہیں بنایا. یہ لام کی آواز بھی آئے گی اور لکھنے میں بھی آئے گی. لیکن ان کے علاوہ جتنے 14 حروف ہیں وہ یہ ہے. ان سے پہلے آپ الف لام لکھیں گے جیسے صندوق لفظ ہے اس سے پہلے الف لام لگاؤ. اس صندوق اس صندوق کہیں گے یا اس صندوق لام لکھنے میں کھا جائے گا لکھنا پڑے گا. یہ رائٹنگ کی بہت بڑی مسٹیک ہے. اور چونکہ عربی میں سارا ہوتا ہی معرفہ الف لام تو لگانا ہی پڑتا ہے. آپ بات شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین. بات شروع ہی الف لام سے ہوئی ہے الحمد سے. وہ معرفہ ہے وہ ہر جگہ پہ الف لام میں آنا ہے. الرحمن میں الف لام آیا ہے الرحیم میں الف لام آیا ہے. وہ ہر جگہ بندے غلطی کرتے ہیں. اس غلطی کو کریکٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کیا. آپ داد دیں ان لوگوں کو جنہوں نے تحقیق کر کے لوگوں کی آسانی کے لیے کلام کو کتنا ایزی بنایا. یہ بینر اس لیے بنا کل انشاءاللہ اس کو اللہ